عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جو قیامت تک آنے والی عوام الناس کے لیے منارہ نور ہیں، منارہ ہدایت ہیں، اور ہمارا سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار اصحاب و انصار پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دین اسلام کو سربلند و سرفراز کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ ناظرین، آج ایک خوشی کا دن ہے اور ایک ایسا دن ہے کہ جس میں نہ صرف ہماری زمینی فتح ہوئی ہے بلکہ ہماری ویلیوز کی، ہماری اقدار کی بھی فتح ہوئی ہے۔ اسلام کے اوپر، ہمارے دین کے اوپر مختلف لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ وہ مذہب ہے کہ جو نعوذ باللہ تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے، مگر آج وہ دن ہے، یعنی مکہ، فتح مکہ کی بات کی جا رہی ہے، اور مکہ وہ شہر تھا کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت تکلیفیں ڈھائی گئیں، بہت ظلم و ستم کیا گیا، آپ کو طائف میں لہو لوہان کیا گیا، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، انہیں شہید کیا گیا۔ مگر اس کے باوجود آج جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ کیا بدلہ لے رہے ہیں؟ کیا اپنے حساب کتاب چکا رہے ہیں؟ کیا دشمنوں کو عبرت کا نشان بنا رہے ہیں یا معافی کا اعلان کر رہے ہیں؟ یعنی وہ دشمن جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے سالوں تک اور کتنی جنگیں کی اور کتنا نقصان پہنچایا، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ وہ ویلیوز ہیں، یہ وہ اقدار ہیں جو ہمارے دین، ہماری اسلامی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہیں، جس کے بارے میں جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب دشمن کے اوپر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ دشمن کو معاف کر دینا قرار دو۔ یہ ہے اسلامک ویلیوز۔ اور آج اسی فتح کے اوپر، فتح مکہ کے اوپر، جو اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء دین موجود ہیں جو اپنے اپنے مکاتب میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کے تعارف کی طرف۔ سب سے پہلے میرے دائیں جانب موجود ہیں ملک نامور اسلامک اسکالر، آپ جامعۃ الرشید کے سینئر فیکلٹی ممبر ہیں اور آپ الغزالی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں۔ آپ کی گفتگو دلوں کو سکون دیتی ہے، فکر کی روشنی بانٹتے ہیں، جناب ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں ملک معروف عالم دین، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علم و عمل کا حسین امتزاج ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب ناظم ہیں، جناب ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، آج ہمیں سعادت بخش رہے ہیں ملک کے معروف عالم دین، آپ زہرا اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں، آپ کی علمی کاوشیں اور دینی خدمات ہی آپ کا بہترین تعارف ہے، دین کی روشنی کو عام کرنا، آپ علم کو فروغ دینا آپ کا نظم العین ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے، جناب علامہ شبیر حسن میسمی صاحب۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ فتح مکہ کیوں ہوئی، اس کے کیا اسباب تھے، اس کے پیچھے کیا تاریخ پس منظر تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور اسلامی تاریخ کے اندر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین پہنچے، لوگ دین قبول کریں، تو فتح مکہ کا موقع یہ موقع ہے قرآن کریم میں جس کے بارے میں آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آرزو تھی کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ لوگ اس دین کی طرف آئیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ اسلامی تاریخ کے اندر اس واقعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور فتح مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا اصل آغاز ہوتا ہے صلح حدیبیہ سے۔ قرآن کریم میں جو سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ صلح حدیبیہ میں جو شرائط رکھی گئی تھیں وہ بظاہر بعض شرائط ایسی تھی جس میں مسلمانوں نے بہت دب کر صلح کی تھی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ الیسوا علی الباطل، کیا یہ باطل پر نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر اتنا دب کر ہم صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، صاحب وحی تھے، اور حضور علیہ السلام کے اسی معاہدے کے نتیجے میں بعد میں فتح مکہ ہوا، اور سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشن گوئی کی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ بہرحال وہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو 10 سال کی یہ صلح ہو گئی تھی کہ بھئی ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، تم ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے۔ پھر اس میں یہ آپشن دے دیا گیا کہ جو قبیلہ قریش کے ساتھ جانا چاہے وہ ان کے ساتھ چلا جائے، جو ہمارا حلیف بننا چاہے ہمارے ساتھ آ جائے۔ تو جو بنو بکر کا قبیلہ تھا انہوں نے قریش کے ساتھ اپنی وہ حلیف ان کے بن گئے، جو بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ تو یہ معاہدہ اسی طرح چلتا رہا۔ اسی معاہدے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، روم کے بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو، فارس کے بادشاہ کو۔ یہ جو آپ کا خط و کتابت کا سلسلہ تھا یہ اسی دوران شروع ہوا، لیکن قریش نے یہ کیا کہ وہ معاہدہ ان کی طرف سے توڑ دیا گیا۔ قبیلہ بنو بکر کے ایک شخص نے قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کیا، اور ظاہر ہے کہ جو خزاعہ کے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلیف تھے، انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے شکایت کی، اشعار پڑھے کہ ہمارے ساتھ اس طرح ظلم ہوا ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت، کہ اب تمہاری مدد کی جائے گی، اور آپ نے یہ تک فرمایا کہ اگر میں تمہاری مدد نہ کروں اللہ میری مدد نہ کرے۔ مقصد یہ تھا کہ جب تم سے معاہدہ ہو گیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا ویلیوز ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت میں ہمیں اس کی بڑی واضح مثالیں ملتی ہیں۔ جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ ہونے کے بعد انصار کو اس چیز کی تھوڑی سی ایک قلق تھا، ایک بے چینی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول اب اپنے شہر میں آ گئے، فتح مکہ بھی ہو گیا، یہ یہیں رہ جائیں گے، ہم مدینہ ایسا نہ ہو اکیلے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معاہدے کی پاسداری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تیاری شروع کی، اور صحابہ کرام کو بھی فرمایا، آپ نے اس معاملے کو خفیہ رکھا تاکہ قریش کو کسی طرح پتہ نہ چلے کہ یہ لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کم سے کم جانی نقصان، کم سے کم جنگ کے ذریعے ہم مکہ مکرمہ پہنچیں اور جانی نقصان کم سے کم ہو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجی تھی۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو حکمت عملی یہ اختیار کی کہ اس کو خفیہ رکھا، اور آپ نے ایک حضرت ابو قتادہ کی قیادت میں ایک لشکر ایک مقام پر روانہ کیا کہ یہ وہاں چلے جائیں، اور ان کو کہا کہ اگر وہاں تمہیں دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو ان سے مقابلہ کرنا، سامنا نہ ہو تو واپس آ جانا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ کس طرف ہے، آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ لیڈر جب اس طرح کا کوئی بڑا ڈیسیجن لینے جا رہا ہوتا ہے کہ معاملات کو خفیہ رکھنا، جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں ان کے پاس ملک کے بڑے بڑے اہم راز ہوتے ہیں، تو جب کوئی کسی بڑے عہدے پر آتا ہے اس کے لیے ملکی راز کو اس کی پاسداری کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر چیز کو کھلے عام علل اعلان کہہ نہیں دینا چاہیے۔ جو انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی اپنائی، اور آپ نے وہاں سے سفر کا آغاز کیا فتح مکہ روانہ ہونے کے لیے۔ پھر آگے مزید وہ واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ ظاہر ہے خوشی کا دن ہے، آپ سے بھی کچھ احوال جاننا چاہتے ہیں اس تاریخی واقعے کے۔ جزاک اللہ۔ میرے لیے کار خیر اور سعادت کی بات ہے یہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں یہیں سے ہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رازداری سے سارا سلسلہ شروع کیا، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آپ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تھے، تو کچھ کے بیوی بچے وہیں موجود تھے جو کفار نے چھین لیے تھے، وہاں موجود تھے، اور کچھ کی رشتہ داریاں تھیں ان لوگوں کے ساتھ، چونکہ صحابہ بعد میں مسلمان ہوتے گئے لیکن رشتہ داریاں تو موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ غزوہ بدر میں بھی شریک تھے، حدیبیہ میں بھی شریک تھے، اور غزوہ بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عام اعلان تھا کہ ہم نے ان کی عام معافی کا اعلان کر دیا، اللہ نے بخش دیا ان کو، ان کے تمام قصور معاف کر دیے۔ حاتب ابن ابی بلتہ کے بچے وہاں تھے، اور ان کے وہاں رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھے،
انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی محبت میں یہ سوچا کہ اللہ کے رسول چونکہ خفیہ حملہ کر رہے ہیں مکہ پر، اور وہاں ابو سفیان وغیرہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ حاطب بن ابی بلتہ کے بچے ہیں اور یہ مسلمان کے بچے ہیں، وہ یہ بدلہ میرے بچوں سے لیں گے، میرے بچوں کو قتل کر دیں گے۔ تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ میں ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز کروں کہ ان کا یہ ماننا ہو کہ میں ان کا محسن ہوں، اچھا، میرا احسان ان پر ہو جائے۔ وہ احسان کرنے کے لیے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا جو کہ اللہ کو بھی پسند نہیں آیا اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک خط لکھا، اور وہ خط ابو سفیان کے نام تھا، اور اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خفیہ حملے کو، اس راز کو واضح کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے، اب ظاہر بات ہے آپ اللہ کے سچے رسول تھے۔ جبریل امین نے آپ کو خبر دی، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کے ساتھ 3 انصاری صحابی جن میں حضرت زبیر بھی شامل تھے، ان کو ساتھ ملا کے حضرت علی کو ان کا سربراہ بنایا، سوار کیا اور کہا کہ تم جاؤ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر مکے کے راستے میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے روضہ خاخ۔ اس جگہ پر تم جب پہنچو گے ایک عورت تمہیں اونٹنی پر وہاں سوار ملے گی، اور تم بھی وہاں پہنچو گے، وہ بھی وہاں پہنچے گی، بوڑھی عورت ہوگی، اونٹنی پر سوار ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ اور یہ چاروں حضرت علی کی قیادت میں دوڑ پڑے۔ جب روضہ خاک پہ پہنچے تو بوڑھی عورت اونٹنی پر سوار وہاں ملی، یہ بھی پہنچے وہ بھی پہنچے۔ اس کی خوب تلاشی لی، پہلے تو شرافت سے کہا کہ بھی خط ہمارے حوالے کرو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط اطلاع بھی نہیں ہے۔ باقی جو 3 انصاری صحابی تھے وہ بھی کہنے لگے علی المرتضیٰ سے کہ علی ہو سکتا ہے اس بیچاری کے پاس خط نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا عجیب بات کرتے ہو تم، اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی کہ اس کے پاس خط ہے، اور آپ نے خبر دی کہ تم جب خاک کے مقام پر پہنچے گے یہ عورت وہیں پہنچے گی، وہ بوڑھی ہوگی، وہ اونٹنی پر سوار ہوگی، اور باقی جب ساری باتیں صحیح ہیں تو جس کے لیے اصل بھیجا ہے خط لینے کے لیے وہ کیسے غلط ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر اس عورت سے کہا اگر تو شرافت سے خط ہمارے حوالے نہیں کرے گی تو ہم تجھے جان سے ماریں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے ہم تجھے برہنہ کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ وہ عورت خوف زدہ ہوئی اور اس نے اپنے عرب مینڈیاں گونتے تھے سر کی، بہت باریک پورا سر ایسے پیک ہو جاتا تھا، تو باریک مینڈیوں کے اندر اس نے خط کا تعویذ بنا کے گویا وہ مینڈیوں کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں نے کہاں کس سائڈ پہ رکھا ہے، تو اس نے وہ حصہ کھولا اور کھول کے وہ خط نکال دیا۔ اب یہ ان تینوں کی، چاروں کی دیانتداری دیکھیے کہ راستے میں کسی نے خط کو کھول کے پڑھا نہیں ہے کہ ہمیں آرڈر ہے کہ اس کے پاس خط ہے وہ لے کر آؤ۔ جیسے مدینے پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا، آپ نے فرمایا حاطب بن ابی بلتہ کو بلاؤ۔ حاطب بلائے گئے اور وہ بھی سمجھ گئے۔ آپ نے خط کھولا، کہا حاطب یہ تمہارا خط ہے؟ وہ منہ سے کچھ نہیں بولے، شرم سے انہوں نے سر جھکا لیا، گویا یہ تسلیم تھی کہ یہ خط تو میں نے لکھا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً، اور ایسے موقع پر حضرت عمر کی تلوار اکثر بے نیام ہو جاتی تھی، فوراً تلوار نکالی اور کہا کہ اللہ کے رسول اس منافق کو تو میری تلوار کے حوالے کرو، اب اس سے تو اب میری تلوار نمٹے گی۔ آپ نے فرمایا عمر یہ منافق نہیں ہے، یہ بدری ہے، اور اللہ نے اہل بدر کو معاف کر دیا ہے۔ اتنے میں حاطب بن بلتہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے معاملے میں جلدی نہ کریں، میری کچھ گزارشات سن لیں۔ انہوں نے پھر وہ ساری بات بتائی کہ میرے بچے وہاں ہیں اور آپ حملہ کرنے والے تھے، ابو سفیان ان کو مسلمان سمجھ کے مار دیتا، میں نے تھوڑی سی اپنی ہمدردی ان کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی، اگرچہ طریقہ میرا غلط تھا لیکن میں نے جو کچھ کیا بیوی بچوں کی محبت میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات اللہ نے اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ،
کہ تم جو تمہارے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی دشمن ہیں، تم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ، ان کے ساتھ دوستی. یہ لوگ تمہیں بھی نکال چکے ہیں مکے سے اور رسول کو بھی نکال چکے ہیں مکے سے، یہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے پھر وہی جملہ کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر یہ منافق نہیں ہے، یہ اس نے بالکل جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے. اور آپ نے پھر کسی بھی صحابی کو ان کے خلاف بائیکاٹ کرنے یا معاندانہ رویہ رکھنے کی آپ نے اجازت نہیں دی. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کرنے والے تھے. اگر کسی سے بھول چوک ہوئی بھی ہے تو باقی صحابہ اس کے لیے پھر سپاہ سالار بن کر سامنے کھڑے. کیا کہنے کیا ہی ویلیوز ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. گفتگو ہو رہی تو میں بھی اپنا حصہ ڈالوں. دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ مذہب پیس ہے، تسلیم کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عملی شکل وہاں دکھائی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم کو خواب دکھایا کہ آپ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، معلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈوا رہے ہیں، ناخن کٹوا رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے. یہ فتح کی جب بات آئی تو حضور اکرم نے اصحاب کرام کو جمع کیا، ان کو بتایا کہ اس طرح سے خواب دیکھا ہے اور یہ سارا پروگرام تیار ہوا جایا جائے. اب تمام اصحاب کرام اس بات کو سمجھتے تھے کہ اب ہم مکہ میں داخل ہوں گے، عمرہ کریں گے اور ساری چیزیں. وہ ساری تاریخ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کس طرح سے اونٹوں پہ نشان لگائے گئے، کس طرح سے اونٹوں کو آگے رکھا گیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، کوئی اور چیز کے لیے نہیں آ رہے. لیکن مکہ والوں نے، جن کے دل میں حضور اکرم کی، اسلام کی، اہل بیت کی، اصحاب کرام کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، انہوں نے حضور اکرم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا. اب یہ موقع ہے کہ جب وہاں سے ظاہراً سہیل ابن عمرو کر کے ان کا نمائندہ آیا اور حضور اکرم نے اس کے ساتھ صلح کی. صلح کے شقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو آپ نے جملہ فرمایا نا، وہ جملہ یہاں پر عملی طور پر نظر آتا ہے کہ کتنا سہ صدر حضور اکرم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا کہ جب حضور اکرم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ آپ لکھیں، اس لیے کہ حضور اکرم کو لکھنے اور پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. کمال کی تو ساری چیزیں حضور اکرم کے اندر موجود. جب کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سامنے والے نے کہا کہ ہم آپ کی اس عبارت کو قبول نہیں کرتے اور بسمک اللہم لکھو. حضور اکرم نے کہا لکھو. اس کے بعد لکھا کہ یہ سلنامہ ہے، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہیل ابن عمرو کے ساتھ. اس نے کہا اگر ہم آپ کو رسول ہی مان رہے ہوتے تو ہمارا آپ کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں، تو آپ یہ کیسے لکھوا رہے ہیں؟ تو کہا ہے علی اس کو کاٹ دے. تو حضور اکرم نے جب یہ کہا تو حضرت علی نے تاننی برتی، وہ پورا واقعہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن بالآخر یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، آج بھی تاریخ میں ہم مسلمان اگر اس کو دیکھیں، اس کو واضح کریں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ صلح تو اپنی جگہ پر ہے، کفار کے ساتھ بھی صلح میں اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا سہ صدر دکھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اب یہ یونیورسل ہونے والا ہے، اب یہ انٹرنیشنل ہونے والا ہے، اس لیے یہاں تو صبر کرنا ہوگا. اس موقع پر حضرت عمر آئے اور بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور خود تاریخ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا تھا اور صلح حدیبیہ تک مجھے حضور اکرم کی رسالت پر اتنا شک نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا. اور بھی اصحاب نے ناراضگی کا اظہار دیا. حضور اکرم نے کہا حوصلہ کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ بتایا ہوا ہے، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا ہوں. اور یہ صبر، یہ حوصلہ، دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ آپ
اونٹ لے کر آئے ہیں، احرام باندھ چکے ہیں اور اب آگے بڑھ رہے ہیں، اور کہا جائے کہ نہ عمرہ ہے نہ احرام وہاں جا کے کھولا جائے گا اور واپس جانا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ پھر اصحاب کرام نے اس بات کو مانا، حوصلہ کیا اور وہیں پر اونٹ نہر کیے، احرام کھولا۔ یہ درس کفار کے لیے نہیں، یہ درس ہم لوگوں کے لیے۔ ہم جو کھڑے ہو کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں بھی، اپنے بھی مسلک میں بھی اور ایک دوسرے کے مسلک پر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں، اس سے اسلام کمزور ہوتا ہے۔ ہر مسلک یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، دوسرا صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جو خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مانتا ہے، جو نماز کے فرائض انجام دیتا ہے، روزے باقی فرائض انجام دیتا ہے اور قرآن مجید پر اتفاق کرتا ہے، یہ ہے تو وہاں پر پھر بہت سی چیزیں ہیں جو الگ الگ مسالک میں جو دوسرے مسلک کو یا پسند نہیں یا قبول نہیں، وہاں حوصلہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا۔ اب آپ سوچیں کہ کس دل سے واپس آئے ہوں اور کتنا حوصلہ چاہیے ہوگا، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم کو وہ فتح دی جسے فتح مکہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پر بھی دیکھیں ان لوگوں نے، وہ جنہوں نے جگر چبایا تھا حضرت حمزہ علیہ السلام کا، وہ جنہوں نے حضور اکرم کو اذیت کی تھی، چند لوگوں کے علاوہ فرمایا سب کی معافی ہے، اور اس معافی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ اور پھر جب واپس آ رہے تھے آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں طلقاء کا عنوان دیتا ہوں، اور اس کے بعد سے ان کو طلقاء کے عنوان سے یاد کیا جاتا رہا۔ اور وہیں سے پھر اسلام کی ایک وہ جیسے کہتے ہیں خوشبو سب جگہ پھیلنے لگی کہ لوگ خود بخود جاء نصر اللہ والفتح کی سورہ نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کو وہ فتح دی کہ آج تک اسلام فتح میں ہے۔ آپ جو آگے آ رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی بات ختم کریں، نہیں کروں گا۔ یہ فتح مکہ کے ساتھ آج میں ایک بات کو جوڑتا ہوں، فلسطین کا مسئلہ۔ جی جس طرح مسلمانوں نے وہاں ایک ہو کر حضور اکرم کی بات مانی، آج ایک ہو کر اسلام کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیوں فلسطینیوں پر؟ لیکن 3 دن میں سیز فائر ختم ہو گیا، 550 کی فگر آ چکی جو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، 50,000 پہلے بھی قتل ہوئے۔ امت مسلمہ کب کھڑی ہو گئی؟ پھر ساتھ ساتھ میں پارا چنار کی بات کروں گا۔ ماہ رمضان بھی گزر گیا، پارا چنار یہ ذمہ دار کب ذمہ داری کا ثبوت دیں گے؟ مسلسل کہنے بس ہم آپریشن کرتے ہیں، لیکن پارا چنار سے انسان باہر نہیں نکل سکتا۔ 7 لاکھ انسانوں کی قید خانہ بن گیا ہے، اور اس وقت تقریباً تیسرے مہینے سے معذرت تقریباً 5 مہینے ہو چکے ہیں، 300 کچھ دن ہو گئے ہیں، جس سے زیادہ لوگ وہاں پر بند ہیں، نہیں نکل سکتے۔ ہم نے کچھ جہاز بھیجے، کچھ کیا۔ حکومت کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، امت مسلمہ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد لوٹتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام الف لام میم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ جی ٹی وی خصوصی نشریات ہے عرفان رمضان، اور اس کا یہ پارٹ ہوتا ہے جس میں ہم علماء دین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی رہنمائی، علماء دین یہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے، اور لائیو کال کا سلسلہ بھی سیگمنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا جاتا ہے۔ آپ کے اسکرینز پر ہمارے فون نمبرز آ رہے ہیں، آپ فون اٹھا سکتے ہیں اور ہمارے جو ہے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی آج فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ علماء دین موجود ہیں۔ ملک کے نامور اسلامک اسکالر ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے فتح مکہ سے، خاص اس سینس میں کہ ہم تو عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فتح کرنی ہے، کسی شہر کو فتح کرنا ہے، یا ہمیں اسلامی حکومت کا نفاذ کرنا ہے، تو وہ تو بنا جو ہے نا، عام طور پہ ہمارا تو تصور یہی ہے۔ یہ فتح مکہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟
جی بالکل، جب بھی سیرت کا کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں اصل بات یہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے میسج اور پیغام کیا ہے، ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں کیا ہیں۔ لیکن فتح مکہ کا واقعہ ایسا ہے کہ اس میں امت کی رہنمائی کے لیے بہت عظیم اسباق اور دروس موجود ہیں۔ ایک بات جیسے ہم نے عرض کی شروع میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، جو اسٹریٹجی تھی، ایک وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں کہ آپ دیکھ رہے تھے جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کرنا تھا آپ نے وہ فیصلہ کیا۔ اس سے بھی ہمیں جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوم کے پیچھے چلتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں لیڈروں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جس رخ پہ عوام چل رہی ہوتی ہے، جس رخ کی ہوا ہوتی ہے، لیڈر بھی اس رخ پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایون کہ عوام علماء سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ساری عوام یہ بات کر رہی ہے تو آپ بھی یہ بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب تو یہ تک ہو گیا کہ اب کوئی نئی چیز اگر آتی ہے، وہ آپ سے اگر پوچھتے ہیں یہ پروڈکٹ یا یہ کام یا یہ بزنس جائز ہے یا ناجائز ہے، تو آپ اگر اس پہ ریسرچ کر کے بتائیں کہ یہ ناجائز ہے تو وہ آپ کو پریشرائز کریں گے کہ نہیں، آپ کسی طرح فتویٰ دیں کہ یہ جائز ہے۔ تو ایک جو اہم چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عام معافی کا اعلان کیا کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج جنگ کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج رحمت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے تو مکہ کے لوگ تو بہت پریشان تھے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کو ستانے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اخ کریم وابن اخ کریم، کہ آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں تو آپ سے خیر ہی کی توقع ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے اوپر آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب میری طرف سے آزاد ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام معافی کا اعلان کیا کہ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں، جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں، جس نے اپنے گھر کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا وہ امن میں۔ چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، آپ کی شان میں بے ادبی کی تھی، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کیے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کیا، اور آپ جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک بالکل تواضع سے جھکا ہوا تھا، اور اونٹ کی کوہان سے آپ کا سر مبارک لگا جا رہا تھا کہ کہیں اس میں تکبر، غرور، اس کا کہیں تصور ہی نہ ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس فتح کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے۔ اس میں بھی ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی بھی اس کو کہیں وہ آگے بڑھتا ہے، ترقی ملتی ہے، اس کا کریڈٹ صرف اور صرف اللہ کو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، آپ نے فرمایا الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے دشمنوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو مغلوب کیا۔ اس میں بھی ہمارے لیے میسج ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے قوت بازو کا، ہماری اپنی کمائی، اللہ کی طرف خیر کی نسبت کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہے اللہ کا عطا کرتا ہے۔ بے شک قاضی صاحب، آپ سے بھی خاص طور پہ فتح مکہ کا پیغام کے حوالے سے اور خاص طور پہ طلقاء کے حوالے سے سوال یہ پوائنٹ ریز کیا گیا ہے، طلقاء کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ایسی آزادی دے دی گئی، کوئی پکڑ دھکڑ، کوئی گرفت، کوئی قدغن، کوئی مقدمہ، کوئی ایسی چیز آپ کے اوپر نہیں ہوگی۔ عام معافی، جیسے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ اچھا، 3 طلاقیں سمجھو اکٹھی دے دی۔ ٹھیک، ایک مختصر پیغام آپ فتح مکہ کا آپ سے بھی لینا چاہوں گا، علامہ صاحب سے بھی لینا چاہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک تو عام معافی کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد جس چیز کو آپ خلاف شرع سمجھ رہے تھے وہ سب سے بڑی چیز تھی بیت اللہ کے اندر بتوں کا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد سب سے پہلا کام کعبہ کو ان بتوں سے، اصنام سے پاک کیا، بلکہ جو اونچے رکھے ہوئے تھے آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں اور ان کو نیچے گرائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں پر سوار ہوئے اور ان کو گرایا، بلکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ میں جب آپ کے کندھوں پر کھڑا ہوا، میں اپنے دل میں اس بلندی کو، اونچائی کو ایسا محسوس کر رہا تھا
کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری کائنات میرے نیچے ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ساری کائنات اس کیا لیے کہنا کہ امام الانبیاء کے کندھوں بے پہ شک، سوار بے ہے شک۔ اور بت کو گرا رہے تھے، اور اللہ کے رسول آیت تلاوت فرما رہے تھے، جا الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل دم دبا کر بھاگ گیا، اور باطل تو ہوتا ہی بھاگنے کے بے لیے۔ شک بے شک بے شک۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد علامہ شبیر حسن میثمی صاحب کی طرف بھی آئیں گے۔ ناظرین ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید ناظرین، عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چلتے ہیں لائیو کالز کی طرف۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد سلمان بات کر رہا ہوں، محمد سلمان فارسی ساہیوال سے۔ جی سلمان صاحب فرمائیے۔ یہ ہمارا سوال ہے قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب اور دیگر جو بیٹھے ہیں اسکالر ان سے، کہ کیا واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی گورنر کو بھیجا تھا کہ وہ تمام قبروں کو ایک بالشت کر دے؟ ان کا نام میرے خیال میں ابو الحیاج اسدی بتایا جاتا ہے، کہ کیا اس کی توثیق ہے کہ واقعی ایسا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے قاری صاحب۔ جی حدیث میں اصل میں یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یہ حکم خود سیدنا علی المرتضیٰ کو دیا تھا کہ جہاں بھی ایک بالش سے اوپر قبر دیکھو، یعنی جن کی پوجا پاٹ ہوتی ہو، یہ اس طرح ہوتا ہو، ان کو برابر کر دو، اور جہاں تصویر دیکھو اسے مٹا دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پھر اسی سنت کو پھر جاری کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں فتح مکہ کے وقت حضرت علی کے سپرد کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پھر کسی صحابی کو یہی حکم کیا کہ ایسا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، ٹھیک ہے لیکن اس بندے کا نام مجھے یاد ٹھیک ہے، نہیں۔ آپ سے بھی اس حوالے سے اوپینین جاننا چاہتا اس میں میں عرض کروں کہ شریعت میں بھی قبر کو 4 انگلیوں سے زیادہ بڑا کرنا نہیں، مگر یہ کہ کوئی اولیاء اللہ ہو یا ائمہ معصومین ہو، ان کا حکم استثنائی ہے، ورنہ ایک تو یہ کہ قبر 4 انگلیوں سے زیادہ اونچی نہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے گولائی میں بنائی جاتی، یہ شریعت میں حکم آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب علماء کرام کو سلام۔ وعلیکم السلام جی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو بچہ رمضان میں پیدا ہوتا ہے عید کی رات کو، تو اس نے تو اپنا اس کے اوپر تو رمضان کے روزے فرض ہی نہیں، اور نہ اس نے کوئی غلطی طے کی، تو اس کے اوپر فطرانہ کیوں فرض ہے؟ قاری صاحب سے سوال ہے میرا، خلیل الرحمان جاوید صاحب سے۔ ٹھیک ہے، کہ گھر میں آیا ہے، یہ ماں باپ کا قصور ہے، اس لیے اس کا صدقۃ الفطر ماں باپ ہی ادا کریں گے، بچے کا نہیں ہے قصور۔ لیکن یہاں قصور کی بات کہاں سے آئی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد دی ہے، کتنا فطرانہ ہے، انسان تو ویسے ہی بچوں پہ صدقہ کر دیتا ہے۔ اصل میں کچھ لوگوں نے یوں بتایا ہوا ہے کہ ہم جو لوگوں میں روزے میں غلطی کرتے ہیں، کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو وہ ہمارے صدقۃ الفطر سے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مختلف صدقات سے چیزیں تو اب وہ اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچہ تو بیچارہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس نے تو روزے بھی نہیں رکھے اور روزے میں کوئی غلطی بھی اس سے نہیں ہوئی، تو اس کے کھاتے میں کیوں ڈالا جائے؟ بالکل۔ تو وہ جو غلطیاں ماں باپ کی تھی نا، یہ بچہ جو آیا یہ بھی تو ماں باپ کی غلطی کا نتیجہ ہے نا، تو اس لیے وہ سارا کچھ انہی کے سر ڈالا گیا۔ واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ غسل جنابت مرد کرے گا اسی طرح عورت کرے گی، یا عورت کا کوئی الگ طریقے سے کرے گی وہ غسل؟ مفتی صاحب غسل جنابت جس طرح سے مرد کرتا ہے اسی طرح سے عورت کرے گی؟ ہاں، کوئی الگ حکم نہیں ہے، وہی طریقہ ہے سب کے، بس یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچنا چاہیے، اگر چٹیاں وٹیاں باندھی ہوئی ہے تو کھول کے پانی صحیح طریقے سے پہنچ جائے، اصل مقصد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا علماء کرام کے پینل سے سوال ہے کہ شرعی طور پہ اگر کوئی بچی خلا لے لیتی ہے تو اس کے لیے
قرآن و حدیث میں کیا طریقہ کار ہے کہ وہ خلا کے بعد اپنی دوسری شادی کر سکتی ہے، اور خلا کا کانسیپٹ جو ہے اسلام میں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ مفتی صاحب خلا شرعی کے حوالے سے جو پوچھ رہے ہیں، کہ اس پر ہمارے پروگرام میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ خلا کا ہمارے ہاں جو تصور ہے نا یک طرفہ، اور یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ خلا اصل میں عورت کا یعنی حق طلاق ہے، کہ جب عورت چاہے تو وہ مرد سے، جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے، جب عورت کے جی میں آئے وہ مرد کو طلاق دے کے الگ ہو جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں خلا کا تصور پایا جاتا ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ خلا دو طرفہ معاملہ ہے۔ دو طرفہ معاملہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں آپ سے خلا لینا چاہتی ہوں، مثلاً اپنا مہر معاف کر کے یا کوئی رقم دے کے آپ مجھے خلا دے دیں، طلاق دے دیں، اور شوہر اس کے بدلے میں اس کو طلاق دے دیتا ہے یا خلا نامے پہ خود دستخط کر دیتا ہے۔ یہ خلا کا شرعی طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خلا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بات پہ گھروں میں کسی معاملے پہ کوئی لڑائی ہوئی، عورت عدالت پہنچ جاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے خلا لینی ہے، عدالت 3 نوٹس جاری کرتی ہے شوہر کو، 3 نوٹس میں شوہر نہ آئے تو 3 نوٹس کے بعد عدالت خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کھلے عام سلسلہ عدالتوں میں شروع ہو گیا ہے بغیر پوچھ تاچھ کے ایسے ہی خلا دینے کا، اس سے خلا ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی اگر ایسی سچویشن ہے کہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے حقیقت میں، جس کو شریعت ظلم سمجھتی ہے، تو ایسی صورت میں عدالت کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو عمومی چیزیں چل رہی ہیں یہ ٹھیک علامہ صاحب کیا کورٹ سے جو خلا دی جا رہی ہے کیا وہ شرعی؟ بہت اچھا وہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ دیکھیے کورٹ جو شرعی نہیں ہے پاکستان میں، یہ شرعی کورٹ نہیں ہے۔ شرعی کورٹ ہوتی جس کی شرائط ہیں تو پھر ہم دوسری بات کرتے۔ اس کورٹ سے طلاق، خلا، ڈگری، کوئی بھی چیز ہو، خاتون اپنے شوہر کی بیوی رہے گی اور وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ حاکم شرع کے پاس جائے گی اپنا مسئلہ، جیسے ہماری زہرا اکیڈمی اس میں آتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، اس میں آتے ہیں، پورا کیس سٹڈی کیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ 2-2 3-3 سال لگتے ہیں، اور دونوں پارٹیز کو بٹھایا جاتا ہے، دونوں پارٹیز کو بٹھایا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، ساری ڈیٹیل دی جاتی ہے۔ اگر وہ لوگ راضی ہو جائیں ساتھ رہنے پہ تو بہت اچھا، اگر شوہر راضی ہو جائے طلاق دینے میں تو وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائے کہ عورت خلا مانگے اور شوہر اجازت دے تو پھر شرعی طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے کہ طلاق رجی اور خلا میں فرق یہ ہے، طلاق رجی شوہر دیتا ہے اور عدے کے زمانے میں وہ واپس لے سکتا ہے۔ طلاق خلا یہ ہے کہ عورت تقاضا کرتی ہے اور مہر معاف کرتی ہے اور شوہر اجازت دیتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں شوہر کی اجازت کے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ حاکم شرع کے سامنے ثابت ہو جائے تو پھر حاکم شرع پہ شرع۔ اچھا علامہ صاحب کورٹ ہے، اب کورٹ نے فار ایگزامپل خلا دے دی کسی عورت کو، ٹھیک ہے، اور وہ اسی طریقے سے دے دی جس طریقے سے اس نے شوہر کو بھی نہیں بلایا، کچھ بھی اس نے اپنے ریزنس کی وجہ سے دے دی، اب وہ کیا کرے؟ اس کی مثال اس طرح سے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مولانا وہ یاد ہی نہیں رہا، میں نے نماز وضو بغیر نماز پڑھ لی، ہو گئی؟ میں نے کہا وضو بغیر نماز کے میں نے اتنی پڑھ لی، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اچھا وہ بیوی ہے اور جب تک کہ طلاق شرعی نہیں ہوگی، خلع شرعی نہیں ہوگی، تب تک وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور اگر کر لی تو وہ یعنی ناجائز ہے؟ کر لی تو شادی شدہ عورت نے ایک مرد کے ساتھ شادی کی ہے، بیوی اس کی ہے، اسے الگ ہونا ہوگا، عدہ کرنا ہوگا اور اس شوہر کے پاس ہونا ہوگا۔ شوہر کے پاس نہیں بھی جائے گی تو جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا یا خلا کا اجازت نہیں دے گا تب تک یہ اس کی بیوی ہے۔ مجھے بھی حق ہے کچھ ٹھیک ہے، میں لائیو کالر ہے، پھر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں کراچی سے بول رہا ہوں، سید مسرور امرار۔ قاری خلیل الرحمان صاحب سے سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے، قاری صاحب سن رہے ہیں آپ کا۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی قاری صاحب سن رہے ہیں آپ کو، وعلیکم السلام نہیں کہہ رہے ہیں آپ، فرمائیے کیا سوال ہے؟ 2 سوال پوچھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں قاری صاحب میں بہت بیمار ہوں اور مجھے کینسر کا مریضہ لاحق ہو گیا تھا، میں ابھی صحیح ہوں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ جی سوال پوچھیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ قاری صاحب کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے منع ہے، میری ریڈیشن ہوئی ہے اس لیے مجھے پانی پینا پڑتا ہے دن بھر۔ ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ میں
فدیہ دینا چاہتا ہوں، تو فدیہ دینے کے لیے کیا میں اپنے فلیٹ کے چوکیدار، وہ بھی غریب آدمی، اس کو دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، تنخواہ کی مد میں نہ کٹوائیں، ویسے اس کی مدد کے طور پر بالکل دے سکتے ہیں، زیادہ حقدار ہے، آپ کا قریبی ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کون سے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں نواز سے بات کر رہا ہوں، اب ڈوگر میرا نام ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو قرآن پاک میں سجدہ کیا جاتا ہے وہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں سجدہ کیا جاتا ہے، سجدے کی جو آیت ہے جی، اس کا کیا ہے؟ اس میں جو سجدے کی جو آیت آتی ہے اس میں سجدہ کیا جاتا ہے، اس میں وہ پوچھ رہے کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے کیا؟ ایسے سجدہ کرتے ہیں جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا، بس اگر بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہا ہے، سامنے قرآن شریف ہے، قرآن شریف کو ایک سائڈ پہ کرے گا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اٹھ کے بیٹھ جائے گا، واپس پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس کے لیے کوئی خاص مخصوص طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے، کوئی بات آپ کی رہ گئی تھی؟ جی، وہ خلا کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات درست ہے کہ خلا عورت کا حق ہے، جی، لیکن یہ بات غلط ہے کہ عورت کا حق ایسا نہیں ہے کہ وہ جس طرح خاوند کا حق طلاق ہے۔ حق تو یہ خلا عورت کا ہے، ہاں، عورت کو حق شریعت نے خلے کا دیا جب اس کو تکلیف ہو خاوند سے، اور خاوند کو حق طلاق کا دیا جب خاوند کو تکلیف ہو عورت سے۔ لیکن خاوند جہاں چاہے جب چاہے میسج پہ، فون پہ، خط لکھ کر، کیسے بھی گواہوں کے سامنے کہیں بھی کہہ دے میں نے اس کو طلاق دی، طلاق واقع ہو جائے گی، ایک تو رجی ہو جائے گی اس کے ایک دفعہ کہنے سے، بھلے مذاق میں بھی کہے تو ہو جائے گی۔ لیکن عورت اگر کہے کہ میں نے تجھے فارغ کیا اپنا حق خلا استعمال کرتے ہوئے، تو اس طرح خلا نہیں ہوگا۔ حق بے شک اس کا ہے، لیکن یہ حق ہوگا کورٹ کے تھرو، پنچایت کے تھرو، یونین کونسل کے تھرو، یا برادری کی کوئی بڑی ایسی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی جماعت بٹھائی گئی ہو، اس کے تھرو ہوگا۔ وہ اپنا مقدمہ اس میں جا کر پیش کرے گی، وہ برادری والے، پنچایت والے، کونسل والے، کورٹ والے اس کے شوہر کو جس سے متعلق مسئلہ ہے اس کو بلائیں گے۔ اس میں جو غلط ہے وہ غلط یہ ہوتا ہے کہ مثلا کورٹ نے پیسے لے لیا اگر کسی سے، اس کو نوٹس نہیں بھیج رہے، جی، یا نوٹس بھیج رہے ہیں تو غلط ایڈریس پہ بھیج رہے ہیں، اور غلط پتے پر اس کو مل ہی نہیں رہے، جب مل نہیں رہے تو وہ آ ہی نہیں رہا۔ نوٹس صحیح بھیجیں، اسے اطلاع کریں، وہ آئے، اسے بتائیں تیری بیوی کا یہ مسئلہ ہے، پھر اس کے سامنے پھر جو کورٹ فیصلہ کرے گی، اگر عورت کے حق میں کرے گی تو بالکل مانا جائے۔ صحیح ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام الف لام میم کی یہ خاص نشست جو عرفان رمضان کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں خوش آمدید۔ ہم لائیو کالز کی طرف بڑھتے ہیں، لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ابو عمر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ابو عمر صاحب۔ ہاں، میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ جوتے پہن کر نماز پڑھیں یا اپنے پاؤں کے درمیان رکھیں، اس پر تو کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن یہ دیکھنے آیا ہے کہ تمام مساجد میں وہ چپل چوری ہونے کے ڈر کی وجہ سے مساجد کے اندر دروازوں کے پیچھے بالکل ایسی جگہ پر رکھی جاتی ہے کہ پھر ان کو کوئی روکتا نہیں ہے، کوئی اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ جوتے تو اندر آ ہی گئے نا، لیکن اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس پر عمل نہیں ہے، لیکن جوتے پھر بھی اندر آ رہے ہیں، تو اس پر یہ متضاد ہو رہا ہے، تو اس پر کچھ کیا کہیں گے علماء کرام؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جوتے جو ہے وہ مساجد کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی بات حدیث سے ثابت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز سنت ہے۔ حدیث سے ثابت ہونا کسی چیز کا الگ چیز ہوتی ہے۔ مثلا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر قضاء حاجت کی مثال کے طور پر، تو اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی سنت عمل ہے۔ تو حدیث میں کسی چیز کا ہونا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور اس کا سنت ہونا الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی جوتے پہن کے نماز پڑھتا ہے، اس کے جوتے پاک ہیں، کوئی ناپاکی اس میں نہیں لگی ہوئی، تو
ٹھیک ہے وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن آج کل ہمارے یہاں ظاہر ہے آپ سڑک پہ گھوم رہے ہیں, کہیں نالے کا پانی, کہیں سیوریج کا پانی, کہیں کیا, اس طرح کے جوتوں کے ساتھ اگر جائیں گے جوتوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ جوتے پہن کر جوتے اگر پاک ہوں تو بالکل ہو جاتی ہے, حدیث سے ثابت ہے. لیکن اس طرح کی چیزوں میں عرف کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر کسی چیز کو اگر ادب کا معیار, مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ اگر یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں نا, آپ بیسن میں پاؤں دھوئیں تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بدتمیز لوگ ہیں کہ بیسن میں پاؤں دھو رہے ہیں. آپ پاکستان میں بیسن میں پاؤں دھوئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ادب اور ان چیزوں کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب اگر کسی چیز کو یہ سمجھا جا رہا ہے, مطلب کوئی جواز عدم جواز کا مسئلہ نہیں ہے. باقی یہ کہ اگر کوئی جوتے مسجد میں لا کے رکھتا ہے تو اس کو بہرحال اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اگر کوئی جوتے اس کے ناپاک ہیں, باہر جھاڑے طریقے سے تاکہ مسجد کے اندر اس سے ناپاکی کوئی مٹی وٹی نہ جھڑے, طریقے سے اس کو لا کے رکھے. چوری ہو جاتے ہیں نا وہ باہر. ہاں تو ٹھیک ہے, مسجد میں لا کے رکھے لیکن جھاڑ واڑ کے لائے تاکہ مسجد اس کی وجہ سے ناپاک. ٹھیک ہے. واٹس ایپ پہ یہاں سوال میں ایک وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے بول کیا. یہ ہمارے یہاں ایسی جوتے پہن کر کھڑے ہو کے, اچھا ٹھیک ہے, جو کہا انہوں نے, ہمارے یہاں ایسی کوئی حدیث اچھا نہیں پائی جاتی. وضاحت کر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے اور وہ روزے میں مطلب کہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا یا رب کی مطلب عبادت کرنی چاہیے نہیں کرتا وہ چیزیں, تو پھر کیا اس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ, بہت ہی زبردست پروگرام ہے آپ کا, اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. تو میں عبدالجبار بول رہا ہوں. اس وقت میں سعودی عرب میں ہوں. تو میرا ایک یہ متفقہ علماء کرام سے سوال ہے کہ یہ جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہم نیت باندھتے ہیں, نیت کرتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے شریعت کے حوالے سے, قرآن و سنت کے حوالے سے؟ ہم اس میں بہت اختلاف رکھتے ہیں. ہمارے جو ہے نا کچھ بھائی بہت اختلاف کرتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس کے بارے میں مجھے جو ہے نا متفقہ علماء کرام کی رائے چاہیے قرآن و سنت کے مطابق. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ صاحب, نماز کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز فار ایگزامپل کوئی بندہ روزے میں ہے, وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتا, نماز وغیرہ نہیں پڑھتا, تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے کیا؟ دیکھیں, روزہ کا حکم الگ ہے, نماز کا حکم الگ ہے, زکوٰۃ کا حکم, ہر چیز کا حکم اپنی جگہ پر ہے. اچھا, اگر نماز کی شرائط کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرے. روزے کی شرائط کے ساتھ ہر عمل اپنی جگہ پر ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا تو روزہ بھی قبول نہیں, روزہ نہیں رکھتا تو نماز بھی قبول نہیں ہے. لیکن خوبی یہ ہے کہ الصلاۃ عمود الدین, نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. اگر یہ قبول ہو گئی, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی سارے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کوشش کریں ان واجبات کو نہ چھوڑیں, قیامت میں حساب بہت سنگین ہے. ویسے ایسا تو ہے ڈاکٹر صاحب کہ روزہ جو ہے نا, آدمی یہ سوچے کہ یہ حکم کس نے دیا ہے, میرے ابا نے, نانا نے, دادا نے, ظاہر بات ہے اللہ نے. نماز کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ وہ اسی ایک ہی ہستی کے جس کے زیر سایہ وہ رہ رہا ہے, جس کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے یا جس کی نوکری کر رہا ہے, اس کے ایک حکم کو فالو کرے, ایک حکم کو نہ کرے تو اس بندے کی اس سیٹ کے تحت زیادہ عرصہ چلے گی نہیں. یہ چیز تقوی کے یعنی خلاف ہو جائے گی. اتنی بات درست ہے, روزہ الگ عبادت ہے, نماز الگ عبادت ہے, مگر تقوی اچھا نماز میں نیت میرا خیال ہے ہم سب کے ہاں نیت جو ہے وہ زبان سے نہیں ہے, دل کے ارادے کا نام. دل کے ارادے کا نام, دل کا جو ارادہ ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار صرف نماز کا نہیں, اچھا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو پھر وضو بھی ایک عمل ہے, اس سے پہلے بھی اسی طرح نیت کریں. نیت کرتا ہوں میں وضو کی, ٹوٹی ہے پیتل کی, پانی ہے, کھارا منہ میرا مشرق کو, بسم اللہ پڑھ کے پھر وضو کرے. ناشتے کی نیت کرے, پھر ناشتہ بھی ایک عمل ہے, اس کی نیت کرتا ہوں میں ناشتے کی, ساتھ میں ہے دیسی گھی, ساتھ میں 2 پراٹھے بھی ہیں, شوگر کا مریض ہوں, چائے پیوں گا پھیکی, پھر وہ اس کو ناشتہ شروع کرے. یہ صرف نماز کے لیے کیوں؟ اور پھر آدمی سوچے ساری نماز ہماری عربی میں ہے, تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہم ساری دعائیں عربی میں پڑھتے ہیں, نیت اردو, اور نیت ہماری مادری زبان میں ہے. پشاور میں پشتو میں کی جاتی ہے, ملتان میں سرائکی میں کی جاتی ہے, اندرون سندھ جاؤ تو سندھی میں کی جاتی ہے, کراچی میں اردو میں کی جاتی ہے. یہ خود ہماری زبان میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کسی ہمارے بڑے نے ہمیں سکھایا ہے. صحیح ہے, اس کا شریعت سے کوئی اچھا ایک شخص ہے وہ نیک کام کر رہا ہے مگر نیت اس کی بری ہے, پھر
नेक काम कर रहे हैं और नीयत उसकी बहुत बुरी है, उसको अजर नहीं मिलेगा। अच्छा नेक काम कर रहा है, नियत भी बुरी ठीक है। है, यानी नमाज मिसाल के तौर पर रियाकारी के लिए अगर पढ़ रहा है तो वो उल्टा वबाल है उसके उल्टा लिए। वबाल है। यानी अजर नहीं मिलेगा। मैं यही तो हाँ, कह रहा हूँ। ठीक है, है, सही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक। खुश आमदीद इरफान रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। चलते हैं लाइव कॉल्स की तरफ। लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर फरमाइए। सर मेरा सवाल ये था कि ज़कात के हवाले से मेरा सवाल था कि जो दूध देने वाले जानवर होते हैं क्या उनके ऊपर भी ज़कात लाजिम होगी या उनके सिर्फ दूध के ऊपर ज़कात होगी? ठीक है, मुफ्ती रशीद साहब। देखिए, जानवरों का जो ज़कात का निसाब है वो बहुत मुख्तलिफ है और उसमें ज़कात लाजिम होने की शराइत में से एक शर्त ये है कि वो आम चारा खाते हों, यानी ऐसा ना हो कि उसको आप चारा ला के देते हों। तो मेरा ख्याल ये कि इल्ला ये कि अगर वो जानवर किसी ने तिजारत के लिए रखें, एक जैसे पहाड़ों वाड़ों में रखते हैं वो तो तिजारत के लिए नहीं होते, वो दूध निकालने के लिए होते हैं, यानी उसके दूध की तो तिजारत होती है, जानवरों की तिजारत नहीं हो रही होती। तो अगर कोई जानवर इसलिए ख़रीद रहा है कि उसको मैं आगे बेचूंगा फिर तो वो माल तिजारत बन जाएगा, फिर उस पर ज़कात होगी, उसके बगैर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उसने तिजारत के लिए वो नहीं ख़रीदा, दूध निकालने के लिए जानवर ख़रीदे हुए हैं, तो उसकी दूध पर या दूध की कीमत पर, इनकम पर तो होगी लेकिन जानवरों की कीमत पर ज़कात है। यानी आसान लफ्ज़ों में यूँ कहें कि उस वक्त गाय भैंसें फैक्ट्री की हैसियत रखती हैं, हाँ, और दूध दही घी जो है वो उनकी प्रोडक्ट है, तो उससे फिर ज़कात और जो कुछ हम उससे हासिल कर रहे हैं वो अगर हमें साल में कुछ बचत देती है और साल में बच जाता है और इतना होता है कि उसको निसाब को पहुंचता है तो ज़कात। ठीक है अल्लामा साहब। हमारे यहाँ तो अगर आपके पास जानवर हैं तो उसकी अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, उसके मुताबिक ज़कात देनी पड़ेगी, चाहे आपने दूध देने के लिए रखी है, फैक्ट्री के तौर पे रखी है, चाहे उसकी ज़ात को रखा है, कुल्लन जानवर पे ज़कात वाजिब होगी। खूब। लाइव कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? खान बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी सर फरमाइएगा। मेरा सवाल ये था कि जो बैंक की नौकरी होती है क्या ये हराम है कि ये हलाल है? बैंक की नौकरी, ठीक है ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। मीसमी साहब, बैंक की नौकरी मैं तो बहुत वाज़ेह कर दूंगा। देखें, इस्लामिक बैंकिंग अब राइज हो गई है, इसलिए इस्लामिक बैंकिंग में जाएं और आहिस्ता आहिस्ता कुछ सिस्टम करें। जब तक वो पूरा सिस्टम नहीं होता फ़ौरन बैंक में अपने काम को अंजाम दें, और जब भी आपकी बैंक इस्लामिक में शिफ्ट हो उसमें फ़ौरन शिफ्ट हो जाए। ठीक है। एक और लाइव कॉलर आपकी इजाज़त से मैं मैसमी साहब से एक चीज़ समझना चाहता हूँ। जी कारी साहब। मसलन स्टेट बैंक के बारे में लोगों को ये गुमान है कि ये ख़ुद गैर इस्लामी है, सूदी बैंक है, तो ये इस्लामी बैंकों को डील करता है, तो इस्लामी बैंकों का कारोबार हलाल कैसे हुआ? तो आपने स्टेट बैंक में क्या तब्दीली देखी? देखिए, स्टेट बैंक में मैं पहले 2 बार शरिया एडवाइज़र रहा हूँ, अब फिर दो दौर शरिया एडवाइज़र रहा हूँ। पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। मुफ्तियान हजरात मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, और बहुत मेहनत हो रही है, बहुत कोशिश हो रही है, और इसमें बड़े बड़े उलमा ने हिस्सा लिया है। जनाब तकी उस्मानी साहब हैं, जनाब मुफ्ती मुनीब साहब हैं, हमारी तरफ से मैं भी हाज़िरी देता हूँ। पूरी 6 साल के अंदर मैंने देखा कि जब मैं आया था उस वक्त जो सूरत हाल थी और अब जो है वो सूरत हाल तकरीबन हम समझें कि इस्लामिक बैंकिंग की तरफ पहुंच रहे हैं। और शरीयत बेंच ने भी फाइनल कर दिया है कि 2027 के आखिर तक तमाम बैंकों को इस्लामी बैंकदारी होना चाहिए, और तमाम बैंकों की इस्लामिक बैंकिंग पर उलमा और मुफ्तियान नज़ारत रखते हैं, इजरा पर भी नज़ारत रखते हैं कि कहीं जो कानून शरीयत ने बताए हैं, जो कानून स्टेट बैंक से फाइनलाइज कराए गए हैं, उसमें कोई 2 नंबरी ना हो। लेकिन क्योंकि हमारा मीडिया इसमें हमारे साथ नहीं चल रहा है, हमारे बहुत से लोग इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं, इसलिए मैंने खुद स्टेट बैंक में भी कहा है, तकाफुल वालों को भी कहा है कि जो आम उलमा मस्जिदों में
ان کو بلا کے آپ اعتماد میں لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کے ورک شاپس کریں تاکہ ان کو اطمینان آئے اور پھر اسلامک بینکنگ جو ہے وہ انشاءاللہ بہترین طریقے سے آگے بڑھے. اس سے کہ دنیا میں اس وقت یورپ میں اسلامک بینکنگ ہے، جاپان میں، اب امریکہ اسلامک بینکنگ مانگ رہا ہے. کیا کہنا ہے؟ اس لیے کہ اس میں فائدے بہت زیادہ ہیں. جی لائف پر موجود ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سوال بدلائے تھے اپنے. جی فرمائیے گا. جی سوال بتائیں. میرا یہ تھا زکوٰۃ کے متعلق تھا ایک سوال کہ علماء کرام یہ بتلاتے ہیں 2.5% زکوٰۃ دی جائے، لیکن زکوٰۃ جو ہے 2.5% اس پر دی جائے گی جو ہمارے سیل کرنے پر ہوگی. مثال کے طور پر ایک چیز 100 روپے کی ہم نے بیچی ہے، خریدی ہے، اور 110 روپے کی ایک گاہک کو دے رہے ہیں، ایک کو 220 کی دے رہے ہیں، ایک کو 130 کی دے رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ سعودی عرب میں جب عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم بہت ہی بے احتیاطی اور احترام نہیں کرتے، چپل پہن کر کے جاتے ہیں. تو علماء کرام کو بھی یہ چاہیے کہ پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو بتائیں کہ وہاں پر احترام کریں. آپ جب یہاں پر مسجد میں چپل اور جوتے پہن کر نہیں جاتے تو وہاں پر آپ جوتے اور چپل پہن کر کے جوتے ہیں. اور سعودی عرب کی حکومت سے بھی رابطہ کر کے ان سے کہا جائے کہ بھائی وہاں پر آپ اس چیز کا احترام کریں، وہ بڑی مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے لیے. مفتی صاحب 2 سوال پوچھے ہیں. ایک زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا ہے انہوں نے. زکوٰۃ کا کیا سوال تھا کہ کیلکولیٹ کس طریقے سے کریں وہ؟ اچھا دیکھیں، زکوٰۃ کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے زکوٰۃ میں، یعنی جو چیز آپ نے جب بیچیں گے تو بیچتے وقت اس کی کیا قیمت ہوگی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کو مختلف ریٹ پہ دیتے ہیں، کسی کو 110 کی، کسی کو 120 کی، تو جو اس کا ایک متعین کسی بھی چیز کا ایک ریٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز اتنے کی بکے گی. باقی آپ اگر زیادہ کی بیچ رہے ہیں تو بعد میں حساب کتاب کر کے دیکھ لیں، کوئی 100-200 روپے کا ہی فرق آئے گا تو اس حساب سے وہ تھوڑی زیادہ دے دیں تو کوئی اتنا بڑا. ویسے بھی زکوٰۃ کوئی ہر ایک چیز پر الگ الگ تو بندہ نہیں دیتا نا، کوئی ہر مہینے ہر ہفتے سال بعد وہ حساب لگائے کہ میرا کیا کتنے سے کاروبار شروع کیا تھا اور اب کتنا ہے. اچھا وہ ایک اور انہوں نے سوال پوچھا کہ وہ سعودی عرب کی حکومت سے اگر رابطہ کر لیا جائے، وہ چپل وغیرہ وہاں پہ لیا جائے، وہ میرا خیال ہے اگر ہمارے تو اتنے اچھے مراسم نہیں ہیں کہ ہم حکومتوں سے رابطے کریں، یہ تو حکومت کا کام ہے. ویسے شہباز شریف صاحب ادھر گئے ہوئے ہیں، کوئی لیگی ان کو فون کرے شہباز شریف صاحب کو تو وہ محمد بن سلمان کے کان میں ڈالے آئیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا. اصل میں باہر چپل رکھو نا تو پھر چپل ملتی نہیں ہے. وہاں بھی یہی معاملہ ہے، آگے چپل رکھو تو نماز نہیں ہوتی، پیچھے رکھو تو چپل نہیں ہوتی، تو کرے تو کیا کرے بندہ. اس لیے وہ لوگ اسی میں آسان وہ آتی ہے نا وہ تھیلی سی ایک، اس میں ڈال کے بہترین حل یہی ہے. ہمارے تو کاروان سالار جو ہیں وہ سب کو ایک ایک تھیلی دیتے ہیں جو صرف جوتیوں کے لیے ہوتی ہے. بالکل آپ جوتیاں اس میں ڈالیں تاکہ نظر میں نہ آئے اور کندھے پہ لٹکا کے چلے جائیں تاکہ گم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی امجد بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال ہے آج کل آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے سوال ہے. آج کل جو ہے نا بائنری ٹریڈنگ ہو رہی ہے جس میں 1 منٹ کی وہ چارٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو انالائسس کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے فرض کیا کرنسی کی ویلیو اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی. اگر وہ آپ کا انالائسس صحیح ہوا تو آپ کی اماؤنٹ ڈبل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ آپ نے غلط وہ کیا تو اس میں جو ہے کہ وہ آپ کا لاس ہو جاتا ہے. اور سیم یہی چیز جو ہے آج کل آن لائن گیمز میں ہو رہا ہے کہ گیم میں بھی بیٹ لگائی جاتی ہیں، 10 20 50 100 کی بیٹ لگائی جاتی ہے. تو اس میں اگر وہ بیٹ آپ کی لگ گئی تو اس میں لگ جاتی ہے 3000 4000، کسی کی 10,000 بھی لگ جاتی ہے، اور اگر نہیں لگتی تو وہ لاس ہو جاتا ہے. تو کیا یہ ٹریڈنگ اور یہ جو آن لائن گیم سے یہ جو کمائی ہوتی ہے تو کیا یہ حلال ہوگی؟ مفتی صاحب دیکھیں بائنری ٹریڈنگ کی جو بات کر رہے ہیں اس میں وہی جوئے کا ایلیمنٹ ہے نا کہ اگر ایسا ہوا تو اتنے کا، ایسا ہوا تو اتنا، یہ سارا وہی جوئے کا ایلیمنٹ ہے. مطلب کوئی یقینی چیز اس میں نہیں ہوتی. تو آپ نے کوئی بھی پیسہ اگر اس میں لگایا ہے تو وہ ڈوب بھی سکتا ہے، آپ کو زیادہ بھی مل سکتا ہے، کم بھی مل سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے جواز کا فتویٰ. اور گیمز میں بیٹ لگانے کے بعد وہی بات ہے، جوا چاہے گیم میں ہو، ٹریڈنگ میں ہو، کہیں پر بھی جوئے کا ایلیمنٹ ہوگا تو وہ ٹھیک نہیں. اس میں نا بہت صحیح بات انہوں نے بتائی ہے. کوئی چیز آپ خرید لے رہے ہیں وہ آپ کی ہو گئی، چاہے وہ کرنسی خرید رہے ہیں چاہے وہ دوسری چیزیں خرید رہے ہیں. یہ لگاتے ہیں کہ جناب اگر اتنا بڑھ گیا یہ عیناً جوئے کی صورت ہے اور یہ شرعاً قتل جائز. واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ. بینک میں جو پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے جی کہ 1 لاکھ روپیہ سال کا جمع کرنا ہے، 50,000 کرنا ہے، اس طرح کی 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے. اس میں جو پرافٹ ہوتی ہے وہ فکس نہیں کرتے. آیا وہ سود ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. یہ تو
پڑھتے ہیں روزہ رکھنے کی اور سحری کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ بدعت ہیں، ان کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو تسبیح تراویح ہم 4 تراویحوں کے بعد رکعت کے بعد بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے، اس کا بھی قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ اس حوالے سے ضرور رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب بینک کے حوالے سے جو سوال پوچھا گیا، دیکھیں بینک ہی نہیں، کسی کو بھی اگر آپ تجارت کے لیے پیسے دیتے ہیں اور یہ فکس نہیں کرتے کہ تو اتنے روپے دینا، کہتا بھائی تم اپنے پروفٹ میں سے 2% مجھے دے دینا، 3% میں، پرسنٹیج پہ اگر بات ہوگی تو اس میں حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں 2000 روپے مہینے میں لوں گا، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پرسنٹیج کے حوالے سے عام لوگوں کو نا، علامہ صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک، عام لوگوں کو بعض اوقات یہ کنفیوژن ہوتی ہے، وہ انویسٹمنٹ کا پرسنٹیج بعض اوقات سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا میں نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں، اس کا 2.5%، تو وہ تو فکس ہو جاتا ہے۔ پرسنٹیج کی جب بھی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایکچوئل پروفٹ کا پرسنٹیج، اچھا، یعنی جتنا آپ کو پروفٹ ہوگا اس ایکچوئل پروفٹ کا اتنا پرسنٹ میں آپ کو دوں گا۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کا پرسنٹیج بتا رہے ہو تو وہی فکس ہو جاتا ہے پھر۔ نہیں، پروفٹ کا جی بالکل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا قاری صاحب جو سوال پوچھا گیا دعا کے حوالے سے کہ دعائیں سحری میں مانگی جاتی ہیں یا افطاری میں مانگی جاتی ہے، دعا مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں، غالباً اس کا سوال یہ نہیں، اس کا سوال شاید یہ ہے کہ عموماً جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے شروع روزہ رکھتے ہیں تو وابسو میں غدن نویت من شہر، جسے وہ روزے کی نیت کہتے ہیں، یہ نیت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، مجھے تو اس کی کوئی روایت نہیں ملی۔ اچھا، نہیں ہے کہیں بھی نہیں۔ باقی ویسے دعا بندہ جیسے آپ ٹی وی والے ہم سے دعا منگوا لیتے ہیں، ویسے حدیث میں آتا ہے افطار کے ٹائم دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ بے شک آپ ٹی وی پہ نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، آپ مانگیں اللہ سے، اپنی زبان میں مانگیں، کوئی پابندی نہیں۔ یعنی بس آپ نے سحری کی تو بس یہ آپ کی نیت ہو گئی کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، بس نیت دل میں کہ ارادہ تو ہو نا، ارادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ارادہ ہونا لازم ہے دل کے اندر، بے شک آپ زبان سے نہ کہیں، زبان سے صرف عمرے کی نیت، حج کی نیت، باقی ساری نیتیں دل کے اندر ہیں۔ اچھا، ارادہ جو ہے دل کا۔ اور پھر ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شاید فرمائے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ یہ دعا وہی پکارنے کی بات ہے اور اس سے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جس نے نہیں مانگا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا تو جو جہنم میں ڈال دوں۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت زیادہ پسند ہے، لیکن مانگنے کے طریقے اور شرائط موجود ہیں۔ تراویح کے حوالے سے جو دعا پوچھی تھی یہ بھی ثابت نہیں ہے، تراویح کے 4 رکعات میں جو لکھی ہوتی ہے مسجدوں میں۔ لائیو کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں اٹلی سے۔ جی علی صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ میں نے 4 تولے زیور خریدا ہوا ہے 4 تولے کی صورت میں، جی 4 تولہ سونا خریدا ہوا اور وہ ہے، میں دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، اور 3 تولے ہی میری منگیتر کے پاس بھی ہے، تو کیا ہم دونوں کا ملا کے اب اس پہ زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ کیونکہ ابھی ہمارا نکاح تو ہوا نہیں ہے۔ نکاح نہیں ہوا، 3 تولہ آپ کی منگیتر کے پاس ہے، 4 تولہ آپ کے پاس ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی مفتی صاحب؟ انہوں نے دیا ہے 3 تولہ جی جی، تو بس اگر ان کو مالک بنا دیا ہے تو وہ اس کا مطلب سونے کی مالک بن گئی ہیں وہ جی، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ 3 تولہ سونا اتنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ جب کوئی اور کیش نقدی کچھ چیزیں ملائیں گے تو 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتا ہے، تو ان پہ ظاہر زکوٰۃ ہوگی پھر۔ اچھا، احناف کے ہاں یہی فتویٰ ہے جو انہوں نے دیا، ہمارے ہاں سونے کا نصاب ہی الگ ہے۔ اچھا، سونے کو ہم کسی چیز سے ملائیں گے نہیں، نہ کیش سے ملائیں گے، نہ چاندی سے جمع کریں کچھ، سونا جب 7.5 تولے ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے کم ہوگا تو نہیں ہوگی، چاندی 52.5 تولے ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ہم دونوں کو ملا کے زکوٰۃ کا حساب نہیں لگائیں گے، دونوں کو پھر کیش کو پھر ہر چیز کو ملا کے نہیں ہے، ہر چیز کا اپنا نصاب ہے، گندم ہے جو ہے اس کے نصاب ہیں، سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، اور اس حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی، ان سب کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اکٹھا نہیں کیا جائے۔ اب جیسے ہیرا ہے، اب کسی نے انگوٹھی میں فرض کیا ہیرا پہنا ہوا، وہ کروڑوں روپے کا ہو، جیسے مفتی صاحب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا قاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی نکاح نہیں ہوا، منگیتر ہیں اور پہلے ہی دے دیا 316، یہ صحیح ہے رویہ؟ ابھی محبت کا مذہب نہیں ہوتا، اچھا ہاں محبت میں سب چلتا ہے، اس میں نقصان وغیرہ یا ہیرا شریک بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کم ہو جائے اس کو دے دوں،
ये भी तो हो सकता है। हाँ, लोग ये भी करते हैं बाज़ औक़ात। असल में कुछ लोग ज़कात से बचने के लिए भी ना ये तकसीम जमा तफरीक पहले से शुरू कर इन्नमल अमालु बिन्नियात कि मसलन एक औरत की 4 बेटियां हैं और वो 20 तोले घर में सोना है, तो अब माँ तो मालिक माँ है असल में या अब्बा है। अब वो क्या करेंगे, नाम लगा देंगे कि 5 तोले छोटी वाली के, 5 तोले मंझली के, 5 तोले बड़ी के, ये सब की डिवाइड करके भी 5-5 तोले सबके पास हैं, 7.5 तोले किसी के पास भी नहीं है। तो ये जो तकसीम है ना, ये ज़कात से बचने का एक हीला है, सही है, और ये अल्लाह को पसंद नहीं है। इस पे मालिक माँ ही है, वो 20 तोले ही है। ठीक है, वो अलग उनकी मिल्कियत में तब आएगा। मसलन अगर वो लड़का है, फर्ज किया वो बोले मैं ये 5 तोले अपने बेच के मोटरसाइकिल लेता हूँ, तो अम्मा उसको लेने देगी मोटरसाइकिल? नहीं लेने देगी। तो इसका मतलब मालिक तो फिर वो है जो रो के बैठी है। ठीक है, बहुत खूब, बहुत अहम पॉइंट है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।